تلنگانہ حکومت کے محکمہ اقلیت بہبود نے اقلیتی طلباء کے لیے چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ اسکیم اسپرنگ سیزن سال 2026 کے تحت درخواستیں طلب کرنے کا اعلان کیا۔ اس اسکیم کے ذریعے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے اہل اقلیتی طلباء کو مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ محکمہ اقلیت بہبود کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق وہ اقلیتی طلباء جو پوسٹ گریجویشن یا پی ایچ ڈی کی تعلیم کے لیے بیرون ملک یونیورسٹیوں میں داخلہ حاصل کر چکے ہیں وہ اس اسکیم کے لیے درخواستیں دے سکتے ہیں۔ اس اسکالرشپ کے تحت منتخب امیدواروں کو 20 لاکھ روپے تک مالی امداد فراہم کی جائے گی، جبکہ ایک طرفہ ہوائی سفر کے لیے 60,000 روپے یا اصل ٹکٹ کی رقم جو بھی کم ہو ادا کی جائے گی۔ یہ اسکالرشپ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، سنگاپور، جرمنی، جنوبی کوریا، جاپان، فرانس اور نیوزی لینڈ کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم اقلیتی طلباء کے لیے دستیاب ہوگی۔ محکمے کے مطابق آن لائن درخواستوں کا عمل 1 جون سال 2026 سے شروع ہو چکا ہے، جبکہ درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 جون سال 2026 شام 5 بجے مقرر کی گئی ہے۔ اس کے بعد امیدواروں کو متعلقہ ضلعی اقلیتی بہبود دفاتر میں ضروری دستاویزات اور اصل تعلیمی ٹرانسکرپٹس جمع کرانے ہوں گے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق یہ اسکیم ان طلباء کے لیے قابل اطلاق ہوگی جنہوں نے 1 جنوری سال 2026 سے 30 جون سال 2026 کے درمیان بیرون ملک تعلیمی اداروں میں داخلہ حاصل کیا ہو۔ حکام نے وعدے کیا ہے کہ تمام سرٹیفکیٹس اور دستاویزات کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور اگر کوئی جعلی دستاویز پیش کی گئی تو متعلقہ امیدوار کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اہل طلباء مزید تفصیلات، اہلیت کے معیار اور درخواست کے طریقہ کار کے لیے تلنگانہ ای پاس پورٹل پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ملک میں سونے کی خریداری کے رجحان میں حالیہ مہینوں کے دوران نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سونے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، درآمدی محصولات میں اضافے اور معاشی حالات کے باعث عوام کی بڑی تعداد نئی خریداری سے گریز کر رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب سونار اور روایتی سونار برادرین سونے کے زیورات تیار کر کے اپنی روزی کماتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سونے کا کاروبار بڑے اور کارپوریٹ اداروں کے ہاتھوں میں منتقل ہو گیا۔ آج ملک بھر میں بڑی جیولری کمپنیاں اس شعبے پر نمایاں اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ حالیہ عرصے میں مختلف جیولری کمپنیوں کی جانب سے پرانے زیورات دیں، نئے زیورات لیں جیسی اسکیموں کی تشہیر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی مہمات چلائی جا رہی ہے جن میں صارفین کو اپنے پرانے زیورات تبدیل کر کے نئے زیورات خریدنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں کمرشل ایل پی جی سلنڈروں کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آئل کمپنیوں نے 1 جون سے نئی قیمتوں کا اطلاق کرتے ہوئے 19 کلو گرام کے کمرشل سلنڈر کی قیمت میں اضافہ کیا۔ نئی قیمتوں کے مطابق دہلی میں 19 کلو گرام کمرشل سلنڈر 42 روپے مہنگا ہو کر 3,113 روپے 50 پیسے ہو گیا ہے۔ حیدرآباد میں اس کی قیمت بڑھ کر 3,294 روپے جبکہ چنئی میں 3,232 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ کولکتہ میں سب سے زیادہ 53 روپے 50 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد وہاں کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 2,255 روپے ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 5 کلو گرام فری ٹریڈ ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں بھی 11 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تاہم گھریلو استعمال کے ایل پی جی سلنڈروں کی قیمتوں میں فی الحال کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ لدھیانہ میں واقع آر کے روڈ میں پانا چابی ٹول بنانے والی فیکٹری میں اتوار کو دیر رات زہریلی گیس کا اخراج ہوا، جس میں باپ بیٹے سمیت 3 ملازمین کی موت ہو گئی۔ گیس کے اخراج کے باعث فیکٹری کے احاطے میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس دوران گیس کی زد میں آنے سے کئی دیگر مزدور بے ہوش ہو گئے، جن میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اطلاع ملتے ہی موتی نگر تھانے کی پولیس سمیت مختلف ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور بچاؤ ریسکیو کام شروع کیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق فیکٹری میں روزانہ کی طرح مینوفیکچرنگ جاری تھی۔ اسی دوران اچانک گیس پائپ لائن یا سلنڈر لیک ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زہریلی گیس سے پورے احاطے میں پھیل گئی۔ گیس کا اثر اتنا خطرناک تھا کہ وہاں کام کر رہے مزدوروں کو سنبھلنے یا باہر نکلنے کا موقع تک نہیں ملا۔ آنکھوں میں خارش اور سانس لینے میں دشواری کے سبب کئی مزدور موقع پر ہی نڈال ہو کر گر گئے۔ اس المناک حادثے میں جان گنوانے والے متوفیوں کی شناخت مانا اور ان کے بیٹے امید کے طور پر ہوئی ہے، جبکہ پولیس تیسرے متوفی کی شناخت کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ آئی پی ایل فائنل میں گجرات ٹائٹنز کو شکست دے کر آر سی بی کی چیمپئن بننے پر ملک بھر میں شائقین نے زبردست جشن منایا۔ حیدرآباد میں بھی بڑی تعداد میں آر سی بی کے مداح سڑکوں پر نکل آئے۔ تاہم جشن کے دوران بعض شائقین نے حد سے تجاوز کرتے ہوئے سیکریٹریٹ کے قریب نصب بیریکیڈز گرا دیے اور شور شرابہ کرتے ہوئے ہنگامہ آرائی کی۔ صورتحال کشیدہ ہونے پر پولیس نے مشتعل ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا۔ لاٹھی چارج کے بعد شائقین وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور علاقے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اسی طرح آندھرا پردیش کے کرنول میں بھی آر سی بی کی جیت کے جشن کے دوران ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی۔ بعض نوجوانوں نے سڑکوں پر نکل کر ایک بس کے شیشے توڑ دیے، آگ جلائی اور رقص کرتے ہوئے شور شرابہ کیا۔ بعد ازاں پولیس نے لاٹھی چارج کرتے ہوئے صورتحال کو قابو میں کیا۔
सिंगरेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड में हादसाती इंश्योरेंस के तहत 1 करोड़ रुपए अदायगी स्कीम पर अमलावरी का आगाज हो चुका है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुतारिफ की गई इस स्कीम से अभी तक 45 से ज्यादा खानदानों को फायदा पहुंचा। सिंगरेनी कॉलेज हिंदुस्तान का वाहिद अवामी इदारा है जिसमें मुलाजिमीन के लिए हादसाती इंश्योरेंस मुतारिफ किया है। जुज़वी या मुस्तकिल तौर पर मादूरी और कुदरती मौत की सूरत में 10 से 15 लाख रुपए इंश्योरेंस की गुंजाइश है। हुकूमत ने हाल ही में 50 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी मुतारिफ कराई है। इंश्योरेंस बेनिफिट्स के तौर पर 41 करोड़ रुपए जारी किए गए। सिंगरेनी कॉलेज के मुलाजिमीन एन राजिया की मौत पर उनके फर्जंद संतोष को कंपनी में मुलाजिमत दी गई। कंपनी में महज 18 माह की खिदमत के बाद संतोष की सड़क हादसे में मौत वाक़ई हुई। इस खानदान को हुकूमत के हादसाती इंश्योरेंस स्कीम से फायदा पहुंचा। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो 420 वादों और 6 जमानतों पर अमलावरी के बाद ही आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान करें। असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस ने 6 जमानतों और 420 वादों पर मुश्तमिल मंशूर जारी किया था। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के पार्टी कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने इल्जाम आयद किया कि वजीर आला ज़राई पंप्स चिट्स को बरखी मीटर्स की तनसीब की सूरत में इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि महज बयानबाजी के बजाय रेवंत रेड्डी को बरसरेआम ऐलान करना चाहिए कि वो तेलंगाना आवाम से किए गए वादों की तकमील तक इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। केटीआर ने सवाल किया कि कांग्रेस हुकूमत अहम वादों की तकमील पर जवाबदही से गुरेज क्यों है। गरीबों को मकानात की फराहमी और दीगर कई वादे किए गए थे। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि अलहदा फार्म्स डिस्कॉम के क़याम का वाहिद मकसद ज़राई शोबे को 24 घंटे मुफ्त बरकी सरबराही को खत्म करना है। उन्होंने याद दिलाया है कि अपोजिशन में रहते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा था कि किसानों के लिए 3 घंटे बरकी सरबराही काफी रहेगी। किसानों के लिए अलहदा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के क़याम से हुकूमत का मुखालिफ किसान एजेंडा बेनकाब हो चुका है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि कांग्रेस हुकूमत ने मकानात की तामीर के बजाय हाइड्रा के नाम पर गरीबों के मकानात के इंहदाम का आगाज किया। केटीआर ने पार्टी कारकुनों को SIR मुहिम के सिलसिले में चौकस रहने का मशवरा दिया और कहा कि कोई भी राय दहिंदे का नाम फहरिस्त से हदफ नहीं होना चाहिए। केटीआर ने दावा किया कि तेलंगाना में आइंदा हुकूमत BRS की होगी और KCR वजीर आला होंगे।